یہ سنسی کے بابرکت اور جلال نام میں آپ سب کی سلامتی اور ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں خدا کی خادمہ، خدا کی سورما پاسٹر غزالہ شفیق صاحبہ کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں اور جانتے ہیں کہ جو دل خراش واقعہ جو کہ فیصل آباد جڑاوالا میں جو منظر عام پر آیا، آپ اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ جڑاوالا کا دل دہلا دینے والا ہولناک واقعہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ نہ ہم گوجرا کے مسیحوں کا زندہ جلانا بھولے ہیں، نہ ہم جوزف کالونی میں زندہ جلائے جانے والے مسیحوں کو بھولے ہیں، نہ پشاور، نہ ہم کوئٹہ، لاہور چرچز کے اندر جو اوپر اور ایسٹر کے موقع پر جو کچھ کیا گیا، لیکن اس بار تو انتہا کر دی گئی ہے، انتہا کر دی گئی ہے ظلم اور زیادتی کی، اور پولیس کی موجودگی میں، اور یہ پلانڈ ایک جو حملہ جو ہے کرسچن کمیونٹی پر کیا گیا۔ ادارے مکمل طور پر ناکام ہوئے۔ جو چیزیں اس وقت ضرورت ہے، ہمیں خالی مذمت نہیں چاہیے۔ جو میں اپنے کرسچن لیڈرز سے بھی ایک بار پھر مخاطب ہونا چاہوں گی کہ ہمیں اس وقت بڑی ہوش مندی، دانش مندی سے اپنے بیانات بھی دینے کی ضرورت ہے۔ چیزوں کو پلیز انالائز کریں۔ ڈان کی رپورٹ کے مطابق، ڈان نیوز پیپر، کہ صبح 5 بجے فجر کی اذان کے وقت اعلانات ہونا شروع ہو گئے تھے، اور جو پہلی ایف آئی آر کٹی تھی وہ صبح 7 بجے ان مسیحی بچوں کے خلاف 295B اور C کی ایف آئی آر کٹ چکی تھی۔ اس کا مطلب پولیس کے نوٹس میں تھا، جب اعلانات ہو رہے ہیں اداروں کے نوٹس میں تھا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے نوٹس میں تھا۔ پھر یہ دن بھر کیا ہوا وہاں پر؟ آپ نے وہ بھی دل دہلا دینے والی ویڈیو دیکھی جو اسسٹنٹ کمشنر جو وہاں کے کرسچن شوکت مسیح، ان کے باہر سینکڑوں کی تعداد میں پروٹیسٹر، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، اور وہ چلا رہے ہیں کہ یہ چوڑا ہے۔ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت، سازش نہیں بلکہ میں کہتی ہوں سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت، اس کو میں سازش کا نام نہیں دوں گی، منصوبہ کے تحت آپ یہ یہ جیسا آپ نے کہا، میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں مظاہرین کا نام لیا جا رہا ہے، جب کہ آپ دیکھیں جب کروز کو شہید کیا جا رہا ہے ان کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہیں جو کروز کو کر رہے ہیں، تو اگر یہ چیزیں ایک دم سے تو نہیں آ گئی، یہ پلان کے ساتھ لے کے آئے گئی ہیں۔ دیکھیں یہ مظاہرین نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہم پنجاب پولیس پر اور آئی جی پنجاب پر مکمل نو کانفیڈنس، عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ان کا بیان آیا کہ ہم مظاہرین کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو مظاہرین نہیں ہیں، یہ تو دہشت گرد ہے، اور دہشت گردوں کے ساتھ کون نیگوشیٹ کرتا ہے؟ اس وجہ سے اب جو نئی سازش ہو رہی ہے کہ جو ایف آئی آر کرسچن لوگوں کے منہ میں لالی پاپ دینے کے لیے صبح 10 بجے ان دہشت گردوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی گئی، جبکہ رائٹس جو شروع ہوئے ہیں وہ 10 بجے کے بعد میں شروع ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ 10 بجے یہ رائٹس شروع ہو گئے، 10 بجے آپ نے ایف آئی آر کاٹ دی، تو پورا دن پھر کہاں تھی پنجاب پولیس، کہاں تھے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ادارے؟ یعنی اگر آپ کی بات رکھ لی جائے کہ صبح 7 بجے ایک سینسٹیو ایف آئی آر کٹ چکی ہے، اور پھر صبح 10 بجے ایک سینسٹیو ایف آئی آر کٹ چکی ہے، پولیس کہاں تھی؟ رینجرز کہاں تھے؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہاں تھی؟ منسٹر کہاں تھے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہاں تھی؟ اس کا مطلب یہ جو ایک ایف آئی آر ان مذہبی دہشت گردوں کے خلاف کاٹی گئی ہے، اور یہ جو 100 کے قریب یا 150 کے قریب لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، یہ صرف اور صرف ہمارے زخموں پر مٹی ڈالنے کے لیے ایک لالی پاپ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایف آئی آر اتنی ویگ، کمزور اور قانونی طور پر یہ بالکل نہ سمجھ آنے والی ہے، کیونکہ سارا دن یہ ہوتا رہا۔ جب یہ اس ایف آئی آر پر فوری طور پر جو ہے ان کی ضمانت ہو جائے گی، اور یہ پھر دندلاتے پھریں گے وہاں پر۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ باہر سے آنے والے لوگ، اب وہ خواتین کی ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں جنہوں نے بتایا کہ وہ لڑکے جو ان کے گھروں میں دعائیں کروانے آتے تھے، چرچز میں دعائیں کروانے آتے تھے،
انہوں نے بائبل مقدس کو لیا، ان عورتوں نے منتیں کی، ہاتھ باندھے کہ یہ بائبل واپس کر دو. انہوں نے کہا کہ آپ ہٹ جائے ورنہ آپ کو بھی آگ لگا دیں گے. بائبل کے اوراق پھاڑ کر وہ کہتے باقاعدہ وہ لڑکے ان کے اوپر ڈانس کیا. یعنی آپ کون سا مائنڈ سیٹ دکھا رہے ہیں؟ آپ نے بائبل کی بے حرمتی کی، آپ نے کراس کی بے حرمتی کی، آپ نے چرچز 38 چرچز گورنمنٹ جو ہے بیان دے رہی ہے 21 چرچز کا، جو گاؤں میں جا کر لوگوں نے دہشت گردی کی، ان چرچز کو بھی اکاؤنٹ کیا جائے. جو لوکل لوگ ہمیں رپورٹ دے رہی ہے 38 چرچز اور 340 گھروں کا جلائے جانے کا. اور میرے اپنے چرچ کی ایک بچی اپنے سسرال کے پاس گئی، اس نے بتایا کہ جب وہ بھاگ کے گئے ہیں واپس آئے ہیں تو ان کی فریج بھی جا چکی، ان کی الماریاں بھی لے کے جا چکے، گھر کے دروازے تک اتار کے لے کے چلے گئے. آپ کہتے ہیں کہ ایک رات انہوں نے کھیتوں میں کاٹی. وہ واپس آ کر جلے ہوئے گھروں میں کیا پکائیں گے؟ نہ ان کے پاس نقدی واپس رہ گئی ہے، نہ ان کے پاس کچھ پکانے کو سونے کو کوئی چیز واپس نہیں رہی. گھروں کے دروازے تک لوگ اتار کے لے گئے ہیں. کیا ابھی کہا جا رہا ہے جی ان کو ٹینٹ دیے جا رہے ہیں لیکن وہ پوشیدہ رکھے جا رہے ہیں. کیا سلیمانی ٹوپی ان کو پہنا دی جائے گی؟ آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ اور شرمناک بات ہے. اچھا پاسٹر غزالہ شفیق صاحبہ یہ بتائیں کہ جیسا کہ اگر وہ دو شخصیات جن کا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے، توہین مذہب کیا ہے، کیا وہ بیوقوف ہیں کہ وہ اپنا نام لکھ کر اس کو جو ہے اس کی جو ہے بے حرمتی کریں گے؟ اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ بچے دونوں ان پڑھ یا سینیٹری ورکرز تھے. ابھی تک میں پڑھ نہیں سکی، اس کے والد کا شاید بیان اب سامنے آیا ہے. اب پاکستان میں سب کرسچن تو ویسے ہی خوف کی حالت میں رہتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بچے قرآن کے اوراق بھی لیں، ان کے اوپر اپنا نام بھی لکھیں اور پہچان کروانے کے لیے اپنی تصویریں بھی لگا دیں؟ پتہ نہیں وہ پولیس کیا پولیس ہے جس نے اس کو بلیو کر لیا کہ کوئی کیسے، یہ تو خودکشی کرنے والی بات ہے نا کہ آپ ان کے اوپر اپنی تصویریں لگا رہے ہیں. اس لیے یہ سوچی سمجھی سکیم منصوبہ بندی کے تحت کرسچنوں کو ڈر اور خوف میں لانے کے لیے، ان کے گھروں سے لوٹ مار کرنے کے لیے اور ان کے اوپر ظلم و تشدد کرنے کے لیے ہم تو ریاست سے سوال کر رہے ہیں، کیا یہ ریاست کمزور ہے یا پھر آپ کی ان سیڈ اور ان ریٹن پالیسی ہے کہ سسٹمیٹیکلی کرسچنوں کو پاکستان سے ختم کیا جائے، ان کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں؟ یا اگر ریاست کمزور نہیں ہے تو جیسے آپ نے 9 مئی کی طرح رٹ قائم کی تھی اپنی، آج ہم ریاست پاکستان سے سوال کرتے ہیں کہ یا تو اپنی رٹ قائم کرے اور ایک ایک کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. ہم مانیٹرنگ ڈیسک مانگ رہے ہیں، ہم ہائی لیول کا جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو، ان مذہبی دہشت گردوں کو جنہوں نے بائبل کی توہین کی، جنہوں نے چرچ کے مقدس چیزوں کی توہین کی، جنہوں نے صلیب کی بے حرمتی کی، جنہوں نے مسیحی قبروں کی اور مسیحی ایماندار جو وہاں دفن تھے ان کی بے حرمتی کی، صلیبیں اتاری گئی، ان سب کے اوپر توہین مذہب کے مقدمات کے تحت ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. جی، تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جیسا کہ بڑا ایک خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا کہ ان کو سزا دی جائے، جس طرح سے قرآن پاک ہمارے لیے عزت کی جگہ پر ہے کہ ہم سب مسیحی ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر ہر مذہب کی مذہبی کتابوں، ہر مذہب کا ہم احترام کرتے ہیں. ہمارے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کسی ہندو کو، مسلم کو یا کسی کو بھی کوئی ایسی بات کہے، کیونکہ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ جا کے غیر قوموں کو جو ہے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے فساد کرو. میں آپ سے مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے 9 مئی کا واقعہ کی جو لوگوں کی گرفتاریاں کی، ٹھیک اسی طرح اس واقعے کی بھی گرفتاریاں کی جائیں. اور جیسے گزشتہ ہم پہلے واقعات دیکھتے ہیں، سری لنکن وہ جو فیکٹری ورکر ہندو تھا، پرینکا نام تھا ان کا، اس کو دیکھے سر عام زندہ جلایا گیا، اس کے مجرم کہاں ہیں؟ پھر شمع شہزاد کو دیکھے جلایا گیا، اس کے مجرم کہاں ہیں؟
آج تک کسی کو بھی سزا نہیں ملی. اسی وجہ سے یہ مذہبی دہشت گردی اقلیتوں کے خلاف دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب وقت ہے کہ مسیحی قوم جاگ اٹھے, لالی پاپ نہ لے اور اس قسم کے بیانات نہ دے کہ چرچز ہم خود تعمیر کر لیں گے, گھر ہم خود تعمیر کر لیں گے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست ان کی جان مال ساری چیزیں مہیا کرے, چرچز کو تعمیر کر کے دے, گھروں کو تعمیر کر کے دے, اور ان کی جو املاک کو نقصان پہنچایا گیا, ان کی فریج اٹھا لی گئی, الماریاں اٹھا لی گئی, گھروں کے دروازے توڑ دیے گئے, چارپائیاں تک جلا دی گئی, ایک ایک چیز گھریلو سامان تک حکومت مہیا کرے. اور جن بچیوں کے جہیز جلا دیے گئے ہیں ان بچیوں کی شادیوں کا بھی اہتمام ریاست خود کرے. جی بہت شکریہ. اپنے میزبان نکسن ڈینیل کو اجازت دیں, ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.